بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 42 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب البیوع سے باب بیع سلم سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم بیع سلم کی تعریف اور اس کی شرعی ثبوت سے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ باب السلم ما امکن ضبط صفته ومعرفت قدره صح السلم فيه وما لا فلا فيصح في المكيل والمزون المسمن والعددي المتقارب كالجوز والبيز والفلس واللبن والآجر إن سمي ملبن معلوم والذراعي كالثوب إن بين الذراع والصفة والرقعة والصنعة۔ تو مصنف علیہ الرحمہ اس باب میں بیع سلم کے احکام ذکر فرما رہے ہیں۔ بیع سلم لغت میں استعجال کو کہتے ہیں، جلدی طلب کرنا کسی چیز کو، اور اصطلاح میں بیع سلم ہوا بیع الشیء علی ان یکون دینا علی البائع بالشرائط المعتبرۃ۔ وہ کسی چیز کا ہوا بیع الشیء علی ان یکون دینا علی البائع، وہ کسی چیز کا خریدنا ہے اس شرط پر کہ وہ چیز وہ مبیع وہ بائع پر دین ہوگی شرائط معتبرہ کے ساتھ۔ اس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ یاد رکھیں عزیز طلبہ، ایک تو بیع العین بالدین ہے، تو عین کو لینا اور اس کے بدلے میں قرض جو ہے وہ پھر ثمن بعد میں ادا کرنا، اس کو بیع العین بالدین کہتے ہیں۔ یہ عزیمت ہے۔ اور ایک بیع الدین بالعین، یعنی دین کو عین کے بدلے میں بیچنا۔ تو پہلی چونکہ عزیمت اور یہ رخصت ہے تو عزیمت کا ذکر پہلے ہوا، اب مصنف علیہ الرحمہ رخصت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اور یہ بیع سلم بھی انہی انواع میں سے ہے کہ یہ بیع الدین بالعین کے قبیل سے ہے۔ بیع سلم کا ثبوت کتاب اللہ، سنت اور اجماع امت سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے بیع سلم کو حلال فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ آیات کریمہ تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اے ایمان والو، جب تم کوئی معاملہ کرو ادار کا ایک وقت معینہ تک، فاکتبوہ تو اس کو لکھ لیا کرو۔ تو اس لیے اس آیات کریمہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو رئیس المفسرین ہیں، انہوں نے یہ استدلال کیا کہ اس سے بیع سلم کا ثبوت ہے کہ اس میں بھی معاملہ ادار ہوتا ہے، مبیع ادار ہوتی ہے، بعد میں حوالہ کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا لکھنا ضروری۔ اور سنت سے بھی اس کا ثبوت ہے۔ فرماتے ہیں کہ نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع ما لیس عند الانسان، جو چیز انسان کے پاس نہ ہو اس کے بیچنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ورخص فی السلم، لیکن سلم کی رخصت دی ہے۔ عزیز طلبہ، قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ بیع سلم درست نہ ہو، اس لیے کہ یہاں پر مسلم فی یعنی مبیع معدوم ہوتی ہے۔ جب مبیع معدوم ہے تو معدوم چیز غیر مقدور التسلیم ہے، اس لیے فرمائے یہ بے جائز نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس قیاس کو ہم نے آیات کریمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ عزیز طلبہ، یہاں پر کچھ اصطلاحات ہیں، ان کو بھی نوٹ کرتے جائیں۔ پہلی اصطلاح ایک یہ ہے کہ جو شخص عقد سلم کرنا چاہے تو اس کو مسلم کہتے ہیں، اور جس چیز میں اور جس کے ساتھ عقد کرنا چاہے اس کو مسلم الیہ کہتے ہیں۔
یعنی مشتری وہ مسلم ہوتا ہے اور جو بائع ہوتا ہے وہ مسلم الیہ ہوتا ہے، اور جو اس میں ثمن ہوتا ہے تو وہ رأس المال کہلاتا ہے، اور جو مبیع ہوتی ہے اس کو مسلم فی کہتے ہیں۔ یہ چند اصطلاحات ان کو نوٹ کرتے جائے۔ عقد سلم کے ارکان بھی ایجاب و قبول ہی ہے، بے کی طرح ایجاب و قبول سے جو ہے عقد سلم منعقد ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں ما امکن ضبط صفته و معرفت قدره صح السلم فیہ، ہر وہ چیز جن کی صفت معلوم کرنا، ضبط کرنا اور محفوظ کرنا ممکن ہو، مثلا ان کا عمدہ ہونا یا ناقص ہونا، یا ان کا اعلیٰ کوالٹی کا ہونا یا ادنا کوالٹی کا ہونا یا متوسط کوالٹی کا ہونا، یہ چیزیں جب معلوم کرنا ممکن ہو، و معرفت قدر ہی اور مقدار معلوم کرنا بھی ممکن ہو، یعنی اگر وہ وزنی ہے تو وزن معلوم کرنا ممکن ہو، اگر کیلی ہے تو کیل معلوم کرنا ممکن ہو، تو صح السلم فیہ، تو ایسی اشیاء میں، ایسی چیزوں میں بیع سلم درست ہوگی۔ ما امکن، ہر ایسی چیز امکن ضبط صفتی، جس کی صفت کو ضبط کرنا، محفوظ کرنا، یاد رکھنا ممکن ہو، ومعرفت قدری، اے امکن معرفت قدری، اور اس کی مقدار معلوم کرنا، پہچاننا بھی ممکن ہو، صح السلم فیہ، تو اس میں بیع سلم درست ہے۔ وما لا، اور جن چیزوں کی صفت معلوم کرنا، کوالٹی کا پتہ نہ چلنا، کوالٹی کو معلوم کرنا ممکن نہ ہو، فلا، تو ان میں بیع سلم درست نہیں۔ اسی طرح جن چیزوں کی مقدار معلوم کرنا ممکن نہ ہو تو اس میں بھی بیع سلم درست نہیں۔ تو اب مصنف علیہ الرحمہ یہ ضابطہ بتانے کے بعد چند مسائل اس پر متفرع فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے فیصح فی المکیل والموزون المسمن، عقد سلم صحیح ہے مکیلی چیز میں، یعنی جس چیز کو کھیل کر بیچا جاتا ہو یا خریدا جاتا ہو، جو کھیلی چیز ہو تو اس میں عقد سلم درست ہے، والموزون المسمن، اور ایسی موزونی چیز میں بھی عقد سلم درست ہے، المسمن، جس کو مسمن بنایا جاتا ہو، مبیع بنایا جاتا ہو، جس کی خرید و فروخت بطور مبیع کی ہوتی ہو۔ چونکہ سمن بھی وزنی ہوتا ہے تو مسمن لا کر جو ہے آسمان سے احتراز فرما دیا، سونے اور چاندی سے احتراز فرما دیا کہ ان میں عقد سلم درست نہیں ہے، بلکہ اس موزونی چیز میں عقد سلم درست ہوگا، المسمن، جس کو مسمن یعنی مبیع بنایا جاتا ہو اور جس کو ثمن کے بدلے میں بیچا جاتا ہو۔ تو فرماتے وہ فیصح فی المکیل، صحیح عقد سلم مکیلی چیز میں، والموزون المسمن، اور ایسی موزونی چیز میں جو مسمن ہو، اس کو مسمن بنایا جاتا ہو، والعددی المتقارب، اور صحیح ہے عقد سلم عددی چیزوں میں جن کو گنتی کے ذریعے بیچا جاتا ہو، فروخت کیا جاتا ہو، 10 دانے 20 دانے، المتقارب، لیکن ایسے عددی چیزیں المتقارب جو باعتبار اجزاء کے، باعتبار جسم کے قریب ہوں، جیسے اخروٹ ہے، کل جوز جیسے اخروٹ ہے، دانے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر کوالٹی اور معلوم کی جائے کہ کس قسم کے اخروٹ ہوگے، کس نسل کے اخروٹ ہوگے، تو پھر اس میں عقد سلم درست ہوگا۔ والبیز، اور جیسے انڈے ہے، والفل سے، اور پیسے ہیں۔ پیسے میں امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے عقد سلم درست نہیں ہے۔ وہ فرماتے اس لیے درست نہیں ہے کہ یہ بھی ثمن کے قبیل سے ہے، اور سامان میں عقد سلم درست نہیں تو اس میں بھی درست نہیں ہوگا۔ ائمہ احناف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ فلس باعتبار لوہے کے اور باعتبار برتن کے اس میں عقد سلم درست ہے کہ جب اس میں ثمنیت کی حیثیت عاقدین ختم کرے، اور عاقدین ہی کے عرف سے اس میں ثمنیت آئی ہے، اگر وہ ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتے ہیں۔ واللبین، اور اسی طرح کچی اینٹوں میں بھی عقد سلم درست ہے، والآجر، اور پکی اینٹوں میں بھی، ان سمی ملبن معلوم، اگر اس کے لیے ایک معلوم اور متعین سانچے کا ذکر کیا گیا ہو، مثلا 10 بائی 6 انچ کا بلاک چاہیے،
یا 12 بائی چینج کا بلگ چاہیے، تو جب یہ چیزیں ذکر کی جائے تو فرماتے تب جو ہے ان میں بھی بے سلم درست ہوگا۔ والزراعی، اور ہر وہ چیزیں جو گز سے ناپ کر بیچی جاتی ہوں ان میں بھی عقد سلم درست ہے۔ کا صوب، جس طرح کے کپڑا ہے، ان بین الزراع والصفت والرقعۃ والصنعۃ، اگر بیان کر دے بائے اس کی گزوں کو اور اس کی صفت کو اور اس کے موٹاپے وغیرہ کو، رقت کو، صنعت اور اس کے کارخانے کو، مل وغیرہ کو کہ کس جگہ بنائی جاتی ہے، تو جب ان چیزوں کو بیان کیا جائے تو ان میں بھی عقد سلم درست ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔